ہفتے کی صبح سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کرنے لگی کہ پشاور میں عبداللہ نامی ایک پیش امام کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا اصل نام جان واکر ہے اور وہ امریکی جاسوس ہے. لیکن پھر کچھ متضاد خبریں بھی آنے لگیں کہ وہ امریکی جاسوس نہیں ہے بلکہ ایک اسلام پسند امریکی تھا جس نے کئی سال پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو اپنے آج کے اس ویڈیو سیشن میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر یہ جان واکر یا عبداللہ ہے کون اور اس کے اتنے چرچے کیوں ہو رہے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے چینل کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ہر لیٹسٹ خبر پر بلاگ تجزیے اور تبصرے آپ تک پہنچتے رہیں. یہ 2002 کی بات ہے جب خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں سے دو مذہبی علماء کو پاکستان اور امریکہ کے ایک مشترکہ آپریشن میں گرفتار کر کے پشاور منتقل کیا گیا. ان علماء میں سے ایک کا نام مفتی محمد التماس جبکہ دوسرے کا نام مولانا خضر حیات تھا. ان دونوں کو بنوں سے امریکی ایجنٹس نے گرفتار کیا جس میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے معاونت فراہم کی تھی. یہ دونوں علماء امریکی نژاد امام اور طالبان جنگجو جان واکر کے استاد تھے لیکن پھر بعد میں ان دونوں علماء کو ضروری پوچھ گچھ کے بعد رہا کر دیا گیا تھا. جان واکر اصل میں ایک امریکی شہری تھے جو 2000 میں پاکستان آئے تھے. بنوں سے گرفتار کیے جانے والے ان کے استادوں سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو مفتی التماس کا بتانا تھا کہ امریکہ کو شک تھا کہ جان واکر دہشت گرد تنظیموں کے حمایت یافتہ ہیں مگر تفتیش کے دوران انہوں نے امریکی ایجنٹس کو بتایا کہ جان واکر ایک امن پسند شخص تھے اور وہ بنوں میں مولانا خضر حیات کے کہنے پر مفتی التماس کے مدرسے میں 2000 میں دینی تعلیم کی غرض سے آئے تھے جہاں انہوں نے 6 مہینے قیام کیا تھا. مفتی التماس نے تفتیش کے دوران امریکی اہلکاروں کو بتایا تھا کہ ان کے مدرسے کا شدت پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا خضر حیات پہلی مرتبہ تبلیغ کی غرض سے امریکہ میں جان واکر سے ملے تھے اور انہیں وہیں پر بنوں آنے کی دعوت دی تھی. جان واکر ایک مذہبی شخص تھے. مولانا التماس نے انٹرویو میں بتایا کہ جان واکر کے خیالات کا جھکاؤ طالبان کے بیانیے کی طرف تھا. جان واکر پہلے امریکی شہری تھے جنہوں نے افغان طالبان میں شمولیت اختیار کی اور افغانستان میں لڑتے رہے جبکہ وہ پہلے قیدی تھے جنہیں امریکہ نے مشہور زمانہ گوانتانامو بے جیل بھیجا. امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق جان واکر امریکی طالب کے نام سے مشہور تھے اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے رہائشی تھے. بچپن ہی سے باسکٹ بال اور ہپ ہاپ میوزک کے شوقین تھے مگر بعد میں ان کا لگاؤ اسلام کی جانب بڑھ گیا اور انہوں نے امریکہ کی ایک مقامی مسجد میں جا کر اسلام قبول کر لیا. مئی 2001 میں وہ پاکستان آ گئے اور حرکت المجاہدین نامی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوئے. رپورٹ کے مطابق بعد میں انہوں نے کچھ عرصہ اسی تنظیم کے جہادی ٹریننگ سینٹر میں گزارا اور پھر افغان جہاد میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی جس پر جان واکر کو افغانستان بھجوا دیا گیا اور وہ طالبان سے جا ملے. بعد ازاں القاعدہ کے زیر انتظام چلنے والے الفاروق ٹریننگ کیمپ میں وہ شامل ہوئے. جس ٹریننگ کیمپ میں جان واکر ٹریننگ حاصل کر رہے تھے وہاں پر اسامہ بن لادن بھی 3 مرتبہ دورہ کر چکے تھے اور ایک وزٹ کے دوران جان واکر کے ساتھ 5 منٹ تک ان کی گفتگو بھی رہی تھی. ٹریننگ کے بعد جان واکر نے امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا تھا جبکہ وہ شمالی اتحاد کے خلاف بھی لڑتے رہے جس کی سربراہی احمد شاہ مسعود کے ہاتھ میں تھی. تاہم رپورٹ کے مطابق 2001 میں انہوں نے شمالی اتحاد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور بعد میں ایک امریکی عدالت نے انہیں طالبان کو اسلحہ فراہم کرنے، امریکی CIA کے ایک ایجنٹ کو قتل کرنے اور بارودی مواد کے استعمال پر 20 سال کی قید سنائی تھی. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جان واکر کو 2019 میں 17 سال قید میں گزارنے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا مگر ان کی رہائی پر اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خوش نہیں تھے. امریکی حکومت کے بہترین قانون دانوں نے انہیں بتایا کہ ان کی رہائی کو روکنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے لیکن ان کی حرکات کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. امریکی عدالت نے جان واکر کی رہائی اس بات سے مشروط کی کہ ان کی انٹرنیٹ ڈیوائس میں مانیٹرنگ سافٹ ویئر ہونا چاہیے اور جتنی بھی آن لائن کمیونیکیشن کریں گے وہ انگریزی زبان میں ہوگی جبکہ ان کے پاس امریکی پاسپورٹ نہیں رہے گا اور نہ ہی وہ امریکہ سے باہر جا سکیں گے. لیکن یہ تو تھی جان واکر کی آفیشیل سٹوری. سوشل میڈیا پر ہفتے کی روز پھر سے خبر گردش کرنے لگی. پشاور میں ایک عبداللہ نامی امام کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا اصل نام جان واکر ہے اور وہ امریکی ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا. پھر سوشل میڈیا پر ہی یہ دعویٰ کیا گیا کہ گرفتار ہونے والا جاسوس پچھلے 2 ماہ سے مقامی مسجد میں بطور امام کے نماز بھی پڑھا رہا تھا اور شہر کی مختلف مسجدوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے بھاری رقم بطور چندہ بھی دیتا رہا تھا اور اب اسے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. مگر پشاور کی انتظامیہ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان خبروں کی تردید کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ پشاور صدر کے رہائشی قاری عبداللہ کو گرفتار کیا گیا ہے جو اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکاری تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی ویکسین نہ پلانے کی ترغیب دے رہا تھا. انتظامیہ کی جانب سے قاری عبداللہ کو گرفتار کرنے کے بعد 1 مہینے کے لیے سینٹرل جیل پشاور بھجوا دیا گیا ہے اور وہ امریکی نہیں بلکہ ایک مقامی شخص ہے. انتظامیہ کا کہنا تھا کہ قاری عبداللہ کی عمر تقریباً 27 سال ہے. اس کا جان واکر کے ساتھ
कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो जॉन वॉकर है। इंतजामिया ने बताया कि ये कारी हर दफा पोलियो मुहिम के दौरान मसाइल पैदा करता था और डिप्टी कमिश्नर पेशावर की जानिब से उन्हें 1 महीने के लिए जेल भिजवा दिया गया है। ख़वातीन व हज़रात, पेशावर इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली इस तरदीद और इस बयान के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो शख्स पेशावर ही का मकामी रिहायशी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की साजिशें पहले होती रही हैं, जिसमें मजहब को आड़ बनाकर पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने वाले अनासर अपने जासूस भेजा करते हैं। इस हवाले से मारूफ टीवी एंकर बिलाल कुतुब ने एक प्रोग्राम में इंकशाफ करते हुए बताया था कि डीजी खान में एक यहूदी इमाम मस्जिद बनकर 18 साल एक मस्जिद में इमामत के फराइज सरअंजाम देता रहा है। उस यहूदी से उनकी मुलाकात कैसे हुई और उन्हें उससे मुतल्लिक कैसे पता चला, इस बात से पर्दा उठाते हुए बिलाल कुतुब ने बताया कि ये बात एक लेक्चर के दौरान हुई थी। हम लोग समझते हैं कि जिस शख्स ने दाढ़ी रखी है, टोपी पहनी है, तो वो आलमे दीन ही होगा। बिलाल कुतुब ने बताया कि एक शख्स से मेरी दुबई में मुलाकात हुई। इस शख्स की वहां पर कंपनी थी। दुबई में टेलीफोन पर भी अजान आती है। इस दौरान हमने 2 नमाजें पढ़ ली और मैंने देखा कि वो शख्स नमाज पढ़ने नहीं जाता। मेरा ख्याल ये था कि उनको तो असल में इमामत करवानी चाहिए। जब मैंने इस हवाले से अपने साथी से पूछा कि ये शख्स नमाज क्यों नहीं पढ़ता, हालांकि इसकी दाढ़ी भी है, तो मेरे साथी का कहना था कि वो मुसलमान नहीं है, जिस पर मुझे शदीद हैरत हुई क्योंकि उस शख्स को अरबी आती थी, फारसी में वो गुफ्तगू करने में कादिर था, सराइकी उसको आती थी और पंजाबी और उर्दू भी वो रवानी से बोलता था। जब मेरी उससे गुफ्तगू हुई तो उसने कहा कि मैं डीजी खान के अंदर 18 साल मस्जिद में इमामत के फराइज सरअंजाम देकर अब रिटायरमेंट की उम्र में यहाँ पर आ गया हूँ। जब बिलाल कुतुब ने उससे पूछा कि ये किस तरह मुमकिन है कि जब आप मुसलमान नहीं और आप इमामत करवाते रहें, जिस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि वो मेरी जॉब थी। बिलाल कुतुब साहब ने एक और वाकया भी बताया कि मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के घुटनों का जब ऑपरेशन होना था तो उन्हें बरतानिया ले जाया गया। तब रमजान का महीना था तो डॉक्टर साहब का ज़ौक़ और शौक था कि वो बरतानिया ही में रमजान गुजारे, जिसके लिए हमने ऐसी जगह तलाश करना शुरू कर दी। इसी तलाश के दौरान हमने बर्मिंघम में एक मस्जिद देखी जहां से किरत की बहुत खूबसूरत आवाज आती रहती थी। बिलाल कुतुब का कहना था कि वहां कारी एक निहायत ही नायाब किरत के अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करते थे। जब मजीद पता किया तो मालूम हुआ कि ये बर्मिंघम की मस्जिद नहीं है बल्कि गैर मुस्लिमों का एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर इस्लाम सिखाया जाता है। बिलाल कुतुब कहते हैं कि तब मुझे दुबई में वो तमाम वाकया समझ में आ गया कि उन्होंने पाकिस्तान में इमाम मस्जिद बनकर रहने के लिए कहां से तरबियत ली होगी, इमामत करवाई होगी, लोगों तक अपना नुक्ता नजर पहुंचाया होगा, अपनी तरज का इस्लाम बेचा होगा और उस नजरिए के बहुत से खरीदार भी होंगे। उस शख्स की वजह से माशरे में जो तब्दीली आई होगी उसके असरात को जायल करने के लिए 18 साल तो क्या 18 सदियां भी कम होंगी। तो ख़वातीन व हज़रात, ये था जॉन वॉकर का मामला जो सोशल मीडिया पर वायरल था और इसी के तनाजुर में हमने मारूफ एंकर डॉक्टर बिलाल कुतुब के भी कुछ वाकयात आपके सामने रख दिए कि दुश्मनाने इस्लाम से कुछ भी बईद नहीं है। आप इस मामले पर कोई रहनुमाई हमारी कर सकते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।